جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مصر میں صلیبیوں کی ایک مہم تباہ کر دی گئی تھی جو سرحدی علاقے میں تہمات پیدا کرنے کے لیے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں سے آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ مہم ناکام ہو چکی ہے اور جن مسلمانوں کو زیر اثر لے لیا گیا تھا انہوں نے ہی مہم کے افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ وہ مجبور ہو کر قافلے کی صورت میں ترک وطن کرتے ہیں تو راستے میں ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، مال اور مویشی چھین لیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کانفرنس میں اس اقدام کو ضروری سمجھا گیا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا۔ یہ نسل کشی کی مہم تھی جو صلیبیوں نے بہت عرصے سے جاری کر رکھی تھی۔ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی کمسن اور خوبصورت بچیوں کو اغوا کر کے صلیبی انہیں بے حیائی اور چرب زبانی کی تربیت دے کر انہیں پالتے پوستے اور جب وہ جوان ہو جاتی انہیں مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کانفرنس میں یہ بھی طے ہوا کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ اس کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت تھی جو خرچ تو کی جا رہی تھی لیکن کچھ دشواریاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ تھی کہ رقم اونٹوں کے ذریعے بھیجی جاتی تھی۔ کئی بار ایسے ہوا کہ مصر میں کسی سرحدی دستے نے پکڑ لیا یا اونٹ لوٹ لیے گئے۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے رقم اور انعامات کی دیگر قیمتی اشیاء اسی ملک سے دستیاب ہو جائے جہاں استعمال کرنی ہو۔ خاصے عرصے سے اس مسئلے پر سوچ وچار ہو رہا تھا۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا کمانڈر ہرمن علی بن سفیان کی طرح غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے کبھی کا سوچ رکھا تھا کہ مصر کی زمین اپنے اندر اس قدر خزانے چھپائے ہوئے ہے جس سے ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، مگر ان خزانوں کی تہ تک پہنچنا آسمان سے ستارے توڑ لانے کے برابر تھا۔ یہ خزانے فرعون کے محفوظ تھے۔ تاریخ فرعون کی اس رسم سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہی کہ جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کے ساتھ شاہانہ ضروریات کا تمام سامان اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مرے ہوئے فرعون کی قبر چند گز چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ زمین کے نیچے ایک محل تعمیر ہو جاتا تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں اپنا مدفن تیار کر لیا کرتے تھے اور جگہ ایسی منتخب کرتے تھے جس تک اس کی موت کے بعد کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد مدفن کو اس طرح بند کر دیا جاتا تھا کہ معمروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کھولا کس طرح جا سکتا ہے۔ مرنے والے کے لواحقین معمروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرعونوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ مرنے کے بعد انہیں یہی جاہ و جلال حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور پھر پہاڑوں کے نیچے زمین کی کھدائی کر کے محل جیسے حال اور دیگر کمرے بنوا کر اس محل میں زیادہ سے زیادہ ہیرے جواہرات رکھوا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بگیاں مل گھوڑوں اور بگھی بانوں کے اور کشتیاں مل ملاحوں کے اندر رکھ دی جاتی تھی۔ ایک انسان کی لاش کے ساتھ جہاں بے اندازہ مال و دولت دفن ہو جاتا تھا وہاں بہت سے انسان زندہ اندر بھیج کر باہر سے مدفن کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تصور کیا جا سکتا تھا ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی لاشیں محفوظ ہیں جن میں کچھ لندن کے عجائب خانے میں پڑی ہے۔ فرعون کا دور ختم ہوا تو مصر کی حکومت جس کے بھی ہاتھ آئی اس نے فرعونوں کے مدفن تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ مہم ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوئی۔ مدفنوں کو تلاش کرنا ہی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آج تک یہ مہم جاری ہے۔ مصری نے تاریخ میں بہت سی بادشاہیاں دیکھی۔ ہر بادشاہ نے مدفن تلاش کیے، جسے جو ہاتھ لگا لے اڑا۔ سب سے زیادہ حصہ انگریزوں کے ہاتھ آیا کیونکہ انگریزوں نے وہاں موجودہ دور میں اپنا اثر قائم کیا تھا جب سائنس ترقی کر چکی تھی۔ سائنس نے اور کھدائی کے مشینی طریقے نے انگریزی کو بہت مدد کی۔ پھر بھی کہتے ہیں مصر کی زمین فرعون کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے، اور مصر کی تاریخ میں اگر غور سے جھانکے تو اس میں ایسے پر اسرار اور خوفناک واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کچھ ذاتی طور پر کسی فرعون کے مدفن کی تلاش میں نکلے، ان میں سے بعض مدفن میں داخل ہو بھی گئے مگر معلوم نہ ہو سکا کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے جو بچ کر نکلے وہ دوسروں کے لیے سراپا عبادات بن گئے۔ اسی لیے یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے کہ فرعون خدا تو نہیں تھے لیکن ان کے پاس مر کر بھی کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ان کے مدفن میں جانے والوں کو عبرتناک سزا دیتی ہے۔
لوگوں نے اس عقیدے کو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ جس بادشاہ نے بھی کسی فرعون کے مدفن میں ہاتھ ڈالا اس کی بادشاہی کو زوال آیا۔ بعض نے فرعون کو نحوست کا حامل کہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے ہی صلیبیوں کو معلوم تھا کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ مصر پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان مدفنوں کی تلاش مصریوں سے کرائی جائے اور خزانے نکلوا کر استعمال کیے جائے۔ انہیں کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ مصری حکومت کے پرانے کاغذات میں ایسی تحریریں اور نقشے موجود ہیں جن میں بعض مدفنوں کے متعلق معلومات درج ہے۔ ان کاغذات تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ صلیبیوں نے مصر میں بڑے ذہین جاسوس بھیجے تھے جو صرف یہ معلوم کر سکے تھے کہ یہ کاغذات کہاں ہیں اور کس طرح اڑائے جا سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے سربراہ کو اپنی گرفت میں لینا ممکن نہیں تھا۔ ان دنوں جب سلطان ایوبی شوبک اور کرک کی جنگوں میں الجھا ہوا تھا اور اس کی غیر حاضری میں مصر سازشوں کی سرخیز زمین اور بغاوت کا آتش فشاں بن چکا تھا، صلیبیوں کے ماہر سراغ رسا ہرمن نے کامیابی حاصل کر لی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر احمد درویش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا تھا۔ احمد سوڈانی تھا، اس کے خلاف کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ وہ غدار ہے۔ سلطان ایوبی کو اس پر اعتماد تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے زیر کمان لڑائیاں لڑی تھی اور کمانڈروں کی صف میں نام پیدا کیا تھا۔ بعد کے انکشافات سے معلوم ہوا کہ یہ کمال میری یا ایستھینا نام کی ایک صلیبی لڑکی کا تھا کہ اس نے احمد کے دماغ میں سوڈان کی محبت، سلطان ایوبی کی مخالفت اور سوڈان اور مصر کی سرحدی علاقے کے کچھ حصے کی خود مختار ریاست کا لالچ پیدا کیا تھا۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن صلیبیوں نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ وہ پہلے سوڈانی اور بعد میں مسلمان ہے۔ اب جب کہ نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ توڑ لیا تھا اور سلطان ایوبی مصر میں غداروں کا قلعہ توڑ کما کر رہا تھا، احمد درویش نے صلیبی جاسوسوں کے ساتھ کئی ایک ملاقاتیں کر لی تھی۔ اس نے کسی کو شک تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ اس نے مرکزی دفتر میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا کہ وہ پرانی دستاویزات تک پہنچ گیا، جہاں سے اس نے جو کاغذات چوری کرائے ان میں بظاہر اونٹ پٹانگ سی لکیروں کا ایک نقشہ تھا۔ دراصل یہ کاغذات نہیں، کپڑے اور کاغذ کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ ایسے ہی چند ایک اور کپڑے یا کاغذ تھے جن پر فرعونوں کے وقت کی عجیب و غریب تحریریں تھیں، جنہیں پڑھنا اور سمجھنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کسی کو دکھائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بہرحال کسی طرح ان تحریروں کے معنی واضح کر لیے گئے۔ انکشاف یہ ہوا کہ قاہرہ سے تقریباً 18 کوس دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خوفناک ہے، بیکار ہے اور جس کے اندر شاید درندے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ اس کے اندر کہیں ایک فرعون کا مدفن ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ تحریریں کہاں تک صحیح اور بامعنی ہیں۔ ان لکیروں میں ہاتھ سے بنی ہوئی چند ایک تصویریں بھی تھیں۔ کہانی کا کچھ حصہ تصویروں میں چھپا ہوا تھا۔ احمد نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فرعون کا نام ریمنس دوم تھا۔ اس کے مدفن کی تلاش اور خدائی کے لیے صلیبیوں نے قاہرہ میں چند ایک ہوشیار دانشمند اور جفاکش جاسوس بھیج دیے تھے۔ ان کا سربراہ کوئی اطالوی تھا جسے سیاحت اور کوہ پیمائی کا تجربہ تھا۔ احمد نے ان آدمیوں کو کامیابی سے بہروپ چڑھا دیے تھے کہ قاہرہ میں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ 2 کو تو اس نے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا۔ اس کے عوض احمد درویش سے یہ سودا ہوا تھا کہ وہ مدفن سے زر و جواہرات نکالے، انہیں اپنے پاس رکھے، سلطان ایوبی کے خلاف تخریب کاری میں استعمال کرے، فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے، سلطان ایوبی کو قتل کرائے، اور جب مصر صلیبیوں یا سوڈانیوں کے قبضے میں آ جائے گا تو اسے ایک خود مختار ریاست بنا دی جائے گی جس میں کچھ حصہ سوڈان کا اور کچھ مصر کا شامل ہوگا۔ اسے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تلاش کے دوران اگر سلطان ایوبی صلیبیوں یا سوڈانیوں پر حملہ کرے تو احمد اپنے زیر کمان دستوں کو سلطان ایوبی کی جنگی چالوں کے الٹ استعمال کرے۔ احمد درویش کا دماغ اتنے بڑے لالچ کے جادو کی گرفت میں آ چکا تھا اور اس نے مارکونی کو ان 2 صلیبیوں کے ساتھ جو اس کے نوکروں کے بہروپ میں اس کے گھر میں تھے نقشہ دے کر مدفن کی تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ ایک جاسوس کی وساطت سے اس نے ہرمن کو اطلاع بھیج دی تھی کہ تلاش شروع ہو چکی ہے۔
ہرمن نے اس کانفرنس میں صلیبی حکمرانوں وغیرہ کو بتا دیا کہ اگر یہ مدفن بے نقاب ہو گیا تو اس سے برآمد ہونے والی دولت سے مصری کی جڑیں مصریوں کے ہی ہاتھوں کھوکھلی کی جا سکے گی۔ 1174 کی پہلی سماہی کے آخری دن تھے۔ قاہرہ سے 18 کوس دور ایک جگہ 3 اونٹ کھڑے تھے۔ ہر اونٹ پر ایک آدمی سوار تھا۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک سوار نے چوغے کے اندر سے ایک گول کیا ہوا چیز کاغذ نکالا، اسے کھول کر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، جگہ یہی ہے۔ اس کے اشارے پر 3 اونٹ آگے چل پڑے۔ 2 ٹیلے آمنے سامنے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک اونٹ گزرنے کا راستہ تھا۔ تینوں ایک قطار میں اندر چلے گئے۔ اندر کی پہاڑیوں کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے کوئی بہت ہی وسیع عمارت ہو جس کی چھتیں غائب ہو۔ ریت کے لامحدود سمندر میں یہ پہاڑی علاقہ 3-4 میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ باہر ٹیلے اور چٹانیں تھیں، ان کے پیچھے سخت مٹی کی پہاڑیاں اور ان کے پیچھے ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی طرح پہاڑیاں تھیں جن میں بعض بہت چوڑے اور گول ستونے کی طرح 1000 فٹ بلندی تک گئی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب شام ابھی گہری نہیں ہوتی تھی، یہ علاقہ بہت سے بھوتوں کی طرح نظر آیا کرتا تھا۔ اس کے اندر جانے کی کسی نے کبھی جرت نہیں کی تھی۔ کوئی جرت کرتا بھی تو کیوں کرتا، اندر جانے کی کسی کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ صحرا کے مسافروں کی ضرورت صرف پانی ہوا کرتی تھی۔ ایسے خشک پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر جو دن کے وقت دور سے شعلوں کی طرح نظر آتے تھے، پانی کا ذرا سا دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جگہ کسی راستے میں بھی نہیں پڑتی تھی، میلوں دور سے نظر آنے لگتی تھی۔ لوگ اس کے متعلق کچھ ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ شیطان بدروحوں کا مسکن ہے۔ خدا نے جب آسمان سے شیطان کو دھتکارا تھا تو شیطان یہیں اترا تھا۔ اس علاقے کی چونکہ اہمیت بھی نہیں تھی، اس لیے فوجوں نے بھی کبھی اس کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایسے علاقے کے اندر ریت، موت اور صحرائی درندوں کے سوائے اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔ اس ہولناک خطے کی تاریخ میں غالباً یہ پہلے 3 انسان تھے جو اس کے اندر چلے گئے تھے۔ انہیں وہیں جانا تھا کیونکہ ہزاروں سال پرانا نقشہ اسی جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ صرف ایک لکیر شک پیدا کرتی تھی۔ یہ ایک ندی کی لکیر تھی جو مگر اب وہاں کوئی ندی نہیں تھی۔ اس کی جگہ اب ایک بڑا ہی لمبا نشیب نظر آتا تھا جس کی چوڑائی 12-14 گز تھی۔ اس کے اندر ریت کی شکل و صورت بتاتی تھی کہ صدیوں پہلے یہاں سے پانی گزرتا رہا تھا۔ اسی نشیب نے جو قریب ہی کہیں ختم ہونے کی بجائے دریائے نیل کی طرف گیا تھا، شتر سواروں کو یقین دلایا تھا کہ وہ جس جگہ کی تلاش میں وہ وہی ہے۔ ان سواروں میں ایک مارکونی اطالوی تھا اور 2 اس کے ساتھی، تینوں صلیبی تھے۔ انہیں سلطان ایوبی کے ایک کمانڈر احمد درویش نے فرعون ریمنس دوم کے مدفن کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ نقشے کے مطابق وہ صحیح جگہ پر آ گئے تھے۔ اب اندر جا کر یہ دیکھنا تھا کہ یہ جگہ کس حد تک صحیح ہے۔ مارکونی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے فرعون اپنی آخری آرام گاہ ایسے جہنم میں بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ احمد اور ہرمن نے ہمیں ایک بیکار آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اپنا کمانڈر سمجھتے ہوئے کوئی مشورہ نہ دیا۔ وہ حکم کے پابند تھے۔ مارکونی سخت جان صلیبی تھا، ہمت ہارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ آگے آگے چلتا رہا۔ وہ جیوں جیوں اندر جا رہے تھے، چٹانوں کی شکلیں بدلتی جا رہی تھی۔ ان کا رنگ گہرا بادامی بھی تھا، کتھائی بھی، اور کہیں کہیں ان کا رنگ مٹیالہ لال بھی تھا۔ ان میں ریتیلی سلوں کی چٹانیں تھیں اور مٹی کے سیدھے کھڑے ٹیلے بھی۔ ڈھلانوں سے ریت بہتی نظر آتی تھی۔ یہ وادی بند ہو گئی۔ مارکونی نے دائیں طرف دیکھا۔ ایک ٹیلا درمیان سے اس طرح پھٹا ہوا تھا جیسے زلزلے نے دیوار میں شگاف کر دیا ہو۔ شگاف میں سے جھانکا۔ یہ ایک گلی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ اونٹ کا گزرنا مشکل نظر آتا تھا۔ مارکونی نے اپنا اونٹ شگاف کی گلی میں داخل کر دیا۔ اس کے گھٹنے دونوں طرف ٹیلے کی دیواروں سے لگتے تھے۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر اونٹ کی کوہان پر رکھ دی۔ پچھلے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اونٹوں کے پہلو دائیں بائیں لگتے تھے تو مٹی نیچے گرتی تھی۔ ٹیلا 2 حصوں میں کٹ کر دور اوپر تک چلا گیا تھا۔ اونٹوں کے ہچکولوں سے یوں لگتا تھا جیسے ٹیلوں کے دونوں حصے ہل رہے ہو اور دونوں حصوں کو چوٹیوں میں مل گئی تھی۔ آگے اندھیرا سا تھا لیکن دور آگے روشنی سی نظر آتی تھی جس سے امید بن گئی کہ گلی وہاں ختم ہو جائے گی اور آگے جگہ فراخ ہے۔
گلی نے اب سرنگ کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں اونٹوں کے پاؤں کی آوازیں ڈراؤنی سی گونج پیدا کرتی تھی۔ مارکونی بڑھتا گیا۔ وہاں یہی ایک راستہ تھا، اس لیے غلطی کا امکان کم تھا۔ کیونکہ ریت اور مٹی بھی جس سے پاؤں ڈھلان کی طرف ہو کر گر سکتی تھی۔ یہ دراصل کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، چلنے کی صرف جگہ تھی۔ دریائے نیل کی طرف گیا تھا۔ شتر سواروں کو یقین دلایا تھا کہ وہ جس جگہ کی تلاش میں وہ وہی ہیں۔ ان سواروں میں ایک مارکونی اطالوی تھا اور دو اس کے ساتھی، تینوں صلیبی تھے۔ انہیں سلطان ایوبی کے ایک کمانڈر احمد درویش نے فرعون ریمنس دوم کے مدفن کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ نقشے کے مطابق وہ صحیح جگہ پر آ گئے تھے۔ اب اندر جا کر یہ دیکھنا تھا کہ یہ جگہ کس حد تک صحیح ہے۔ مارکونی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے فرعون اپنی آخری آرام گاہ ایسے جہنم میں بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ احمد اور ہرمن نے ہمیں ایک بیکار آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اپنا کمانڈر سمجھتے ہوئے کوئی مشورہ نہ دیا۔ وہ حکم کے پابند تھے۔ مارکونی سخت جان صلیبی تھا، ہمت ہارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ آگے آگے چلتا رہا۔ وہ جیوں جیوں اندر جا رہے تھے، چٹانوں کی شکلیں بدلتی جا رہی تھی۔ ان کا رنگ گہرا بادامی بھی تھا، کتھائی بھی، اور کہیں کہیں ان کا رنگ مٹیالہ لال بھی تھا۔ ان میں ریتیلی سلوں کی چٹانیں تھیں اور مٹی کے سیدھے کھڑے ٹیلے بھی۔ ڈھلانوں سے ریت بہتی نظر آتی تھی۔ بہت آگے جا کر وادی بند ہو گئی۔ مارکونی نے دائیں طرف دیکھا۔ ایک ٹیلہ درمیان سے اس طرح پھٹا ہوا تھا جیسے زلزلے نے دیوار میں شگاف کر دیا ہو۔ شگاف میں سے جھانکا۔ یہ ایک گلی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ اونٹ کا گزرنا مشکل نظر آتا تھا۔ مارکونی نے اپنا اونٹ شگاف کی گلی میں داخل کر دیا۔ اس کے گھٹنے دونوں طرف ٹیلے کی دیواروں سے لگتے تھے۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر اونٹ کی کوہان پر رکھ دی۔ پچھلے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اونٹوں کے پہلو دائیں بائیں لگتے تھے تو مٹی نیچے گرتی تھی۔ ٹیلا دو حصوں میں کٹ کر دور اوپر تک چلا گیا تھا۔ اونٹوں کے ہچکولوں سے یوں لگتا تھا جیسے ٹیلوں کے دونوں حصے ہل رہے ہو اور دونوں حصوں کو چوٹیوں میں مل گئی تھی۔ آگے اندھیرا سا تھا، لیکن دور آگے روشنی سی نظر آتی تھی، جس سے امید بن گئی کہ گلی وہاں ختم ہو جائے گی اور آگے جگہ فراخ ہے۔ گلی نے اب سرنگ کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں اونٹوں کے پاؤں کی آوازیں ڈراؤنی سی گونج پیدا کرتی تھی۔ مارکونی بڑھتا گیا۔ وہاں یہی ایک راستہ تھا، اس لیے غلطی کا امکان کم تھا۔ سامنے روشنی کا وہ دھبا پھیل رہا تھا۔ سرنگ ختم ہو رہی تھی اور جب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اونٹ سواروں سمیت نہیں گزر سکیں گے۔ سوار اونٹ کی گردنوں پر آ کر نیچے اترے، کیونکہ پہلوؤں سے نہیں اترا جا سکتا تھا۔ اونٹوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ آگے دیکھا تو چاروں طرف کسی پرانے قلعے کی بڑی ہی بلند دیواریں نظر آئی، مگر یہ قلعہ قدرتی تھا۔ پہاڑیوں کی شکل ایسی تھی کہ 300-400 گز تک ڈھلان اور وہاں سے پہاڑیاں سیدھی اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ بعض اونچی تھی، بعض کم بلند۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جگہ ہر طرف سے بند ہو۔ گھوم پھر کر دیکھا تو ایک پہاڑی کے ساتھ اتنی جگہ تھی جس پر پیدل چلا جا سکتا تھا۔ مارکونی نے اونٹ وہیں چھوڑ دیا اور وہ پیدل چل پڑے۔ پہاڑی گولائی میں ہو گئی تھی، پاؤں جما کر رکھنا پڑا تھا، کیونکہ ریت اور مٹی بھی جس سے پاؤں ڈھلان کی طرف ہو کر گر سکتی تھی۔ یہ دراصل کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، چلنے کی صرف جگہ تھی۔ زمین اور ٹیلے بتا رہے تھے کہ صدیوں سے یہاں کسی انسان کے قدم نہیں رکھے گئے تھے۔ یہ راہ آگے گئی تو مارکونی اور اس کے ساتھیوں کے دل اچھل کر حلق تک آ گئے۔ ڈھلان سخت ہو گئی تھی اور نیچے جا کر کسی بڑی ہی اونچی دیوار کے میڑ بن گئی تھی۔ دائیں طرف بڑی وسیع اور بہت ہی گہری کھائی تھی۔ وہاں سے گرنے کا نتیجہ صرف موت تھا۔
کھائی کے دوسرے کنارے پر اسی طرح کے پہاڑ تھے جس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایسے خطرناک مقام پر آ کر مارکونی کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ریمنس فرعون کا جنازہ اس جگہ سے گزارا گیا ہوگا؟ احمد درویش نے یہی راستہ بتایا۔ مارکونی نے کہا، جہاں تک میں نقشے کو سمجھ چکا ہوں ہمارے گزرنے کا راستہ یہی ہے۔ ریمنس کا تابوت کسی اور طرف سے گزارا گیا تھا، ہمیں وہ راستہ معلوم کرنا ہے۔ وہ کوئی خفیہ راستہ تھا جو صدیوں کی آندھیوں اور زمین کی تبدیلی نے بند کر دیا ہوگا۔ اگر وہ راستہ مل گیا تو ہم مدفن تک پہنچ جائیں گے، اگر زندہ نہ رہے تو میں اس کے متعلق یقین تو نہیں دلا سکتا۔ مارکونی نے کہا، یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ مدفن مل گیا تو دونوں کو مالا مال کر دوں گا۔ راستہ چوڑا ہو گیا اور کھائی ختم ہو گئی۔ اب وہ دو ایسی پہاڑیوں کے درمیان جا رہے تھے جن کے دامن ملے ہوئے تھے، مگر کچھ ہی دور آگے مل گئی تھی۔ وہ وہاں تک پہنچے تو انہیں بائیں طرف اوپر چڑھنا تھا۔ کوئی 100 گز اور اوپر جا کر انہیں ایک گلی سی نظر آئی جو نیچے کو جا رہی تھی۔ وہاں سے ارد گرد دیکھا تو دور دور تک پہاڑیوں کے ستون اوپر کو گئے ہوئے تھے۔ منظر ہیبت ناک تھا۔ وہ نیچے اتر گئے۔ یہ گلی ایک موڑ مڑ کر انہیں ایک فراغ جگہ لے گئی جو گولائی میں تھی۔ یہاں کی گرمی ناقابل برداشت تھی۔ چوٹیوں کے قریب پہاڑیوں میں چمک سی تھی۔ وہاں کی مٹی میں کسی دھات کی آمیز تھی۔ اس کی تپش سے گرمی زیادہ تھی۔ ہر طرف پہاڑیاں تھی سوائے چند گز جگہ کے۔ وہاں گئے تو خوف سے تینوں پیچھے ہٹ آئے۔ وہ بہت گہرا نشیب تھا، وسعت بھی زیادہ تھی۔ اس کی تہہ پر ریت چمک رہی تھی اور سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ریت سے دھواں سا اٹھتا اور لرزتا نظر آتا تھا۔ اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس اتنے گہرے نشیب کے آمنے سامنے کے کناروں کو ایک قدرتی دیوار ملاتی تھی۔ یہ نیچے سے اوپر تک تھی۔ یہ درست مٹی اور ریت کا دیوار نما ٹیلا تھا جو نیچے سے بھی اتنا ہی چوڑا تھا جتنا اوپر سے۔ اس کی چوڑائی 1 گز سے کم تھی۔ کہیں سے گولائی میں تھی جس پر چلنا خطرناک تھا۔ مارکونی کے ایک ساتھی نے اسے کہا، میرا خیال ہے اس دیوار پر چلنے کی بجائے تم خودکشی کا کوئی بہتر طریقہ اختیار کرو گے۔ خزانے راستے میں پڑے نہیں ملا کرتے۔ مارکونی نے کہا، ہمیں اسی راستے سے پار جانا ہے اور پھسل کر نیچے جہنم کی آگ میں گرنا ہے۔ دوسرے ساتھی نے کہا، کیا تم نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف نہیں اٹھایا تھا کہ صلیب کی عظمت اور اسلام کے بیچ کنی کے لیے جانیں قربان کرو گے؟ مارکونی نے کہا، کیا میدان جنگ میں ہمارے ساتھی صلیب پر جانیں قربان نہیں کر رہے؟ میں بزدلوں کی طرح یہیں سے واپس ہو کر احمد درویش کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ جہاں ندی بھی وہاں چٹانیں ہیں اور جہاں نقشہ چٹانیں دکھاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میں بزدل نہیں بنوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری دل پر خوف طاری ہو چکا ہے۔ میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ میری خوف میں اضافہ نہ کرو دوستو۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو صلیب سے دھوکہ کرو گے اور اس کی سزا بڑی اذیت ناک ہوگی۔ میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ جہاں پھسلنے کا خطرہ محسوس کرو وہاں اس طرح بیٹھ جانا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، پھر آگے سرکتے رہنا۔ تو دوستو، اس سے آگے کیا وہ کسی مدفن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے یا پھر وہ اپنی جان گنوا بیٹھے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنے آنے والے اگلے ایپیسوڈز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔